امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا کبھی سردی اور گرمی کی وجہ سے انسان کے جسم میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور جب سردی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ خاص طور پر یو کے یورپ میں اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جائے، وہاں عموماً یہاں پر تقریباً ایک بیماری خاص پائی جاتی ہے، وہ بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، اور عمر رسیدہ افراد میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نکسیر، یعنی کہ ناک سے خون بہنا یا ناک سے خون کا آنا۔ اب اس کی وجہ سے اگر خون زیادہ آئے تو یقیناً جسمانی کمزوری، خون کا زیادہ ضائع ہو جانا جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے، اور اگر خون بار بار نکسیر آتی ہے تو اس سے بھی خون کا ضیاع ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر خون کبھی کبھار آتا ہے تو یقیناً اب یہ نکسیر جو بیماری ہے بچوں میں ہو یا جوانوں میں ہو تو کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں ہو یا عمر رسیدہ افراد میں ہو تو پھر اس صورت میں بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں عموماً اس کا علاج کیا کرتے ہیں تو سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اسے لٹا دیتے ہیں، سر اوپر کی جانب کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نکسیر، اگر واقعتاً کسی کو نکسیر ہے، اور عموماً یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک یہاں نکسیر کچھ زیادہ ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر یہ نکسیر یہاں کیوں ہوتی ہے اور ممالک کے اندر آخر وہاں بھی ہوتی ہے، تو وہاں اس کی تعداد اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے جبکہ یو کے یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں، جب ناک کے اندر آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ناک کے اندر جب آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ناک میں انگلی مارتے ہیں۔ اب ناک میں جب انگلی مارتے ہیں تو کیا ہے، تو ناک کے اندر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ اب وہ جیسے ہی وہ اس پر ٹچ ہوتی ہے، ناک اگر ناخن بڑا ہو تو خطرناک ہی ہوتی ہے، تو فوراً خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے لوگ ہیں تو ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ناک میں کیونکہ خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات کیا ہے کہ رات کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جو ہے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے بھی، ان کی مائیں دیکھتی ہیں ان کا تکیہ وغیرہ یا ان کا بیڈ وغیرہ وہاں پر خون ہی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ رات کو ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ خشکی سے ہوتی ہے، ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو اس صورت نکسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں ہمیں یہ خاص طور پر یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ناک کے اندر خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ناک کے اندر نکسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ ہمارے ہاں جلدی چاہت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نسخہ جات بتلائیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ابھی خاص طور پر بچوں کو ہے یا جوانوں کو ہے یا بوڑھوں کو ہے، تو سب سے بہترین چیز نکسیر آنے کے لیے وہ ہے، ایک تو ناریل کا پانی کا استعمال کیا جائے، ناریل واٹر جسے کہتے ہیں، کھوپرے کا پانی، اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی یا بوڑھوں میں بھی یہ بسا اوقات جگر کی گرمی، اندرونی طور پر جسمانی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات دماغ پر بہت زیادہ پریشر لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں،
لیکن اگر میں وجوہات کی طرف جاؤں گا تو پھر علاج رہ جائے گا، کیونکہ جلدی آپ کی کاز کی طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے، آپ کی کاز ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کی کاز کو شامل کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ تو یہ ہے کہ ناریل کا پانی کا استعمال جن کو بہت زیادہ نکسیر ہوتی ہے، خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے بھی نکسیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ رات کو سوتے وقت 1 گلاس ناریل کا پانی وہ استعمال کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں فریج کا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہو۔ اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو نکال کر تھوڑی دیر باہر رکھ دیں اور اس کے بعد سے پہلے اسے پی لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں ایک کام۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ناریل جیسے یہ کوکونٹ ہے، کھوپرا، یہ طبی ہوتا ہے، یہ مل جاتا ہے یہاں پر بہت آسانی سے۔ وہ آپ لے لیں، اس کو رات کو پانی کے اندر گیلا کر دیں، صبح اٹھ کر اس کو اور ناشتہ کھا لیں، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کا رس نکالیں، جن کو ہمیشہ نکسیر رہتی ہے اور نکسیر ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پیاز کا رس نکال لیں۔ وائٹ پیاز ہو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن کوئی بھی پیاز ہو اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیاز لے لیں، پیاز کو کدوکش کر لیں، کدوکش کرنے کے بعد جو اس کا پیسٹ ہوگا اس کو چھانی پر رکھ کر اس کا یعنی کہ اس کو آپ دبائیں گے تو وہاں سے اس میں سے رس نکل جائے گا۔ تو 2 قطرے ایک ناک میں ٹپکا دیں، دوسرے میں بھی ٹپکا دیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ اس میں جو ہے تقریباً آپ اس میں 3 قطرے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے 3 ڈراپس جو ہیں وہ آپ نے لیے ہیں اس کے پیاز کے قطرے کے، تو اسی طرح 3 ڈراپ جو ہے اس کے اندر آپ شامل کر لیں کلونجی کے تیل کو، یا آپ ایسا کریں کہ ہاف ٹی اسپون آپ یہ ہاف ٹی اسپون آپ لے لیں پیاز کا رس، اور ہاف ٹی اسپون آپ لے لیں کلونجی کا تیل، ان دونوں کو مکس کر لیں اور تین تین اچھا شروع میں کوشش کریں کہ کیا ہوگا، ظاہری بات ہے ناک کے اندر اگر پانی بھی چڑھ جائے بس اوقات تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ یوز ٹو نہیں ہے تو آرام آرام سے جو ہے ناک کے اندر 1 قطرہ پہلے ڈال دیں، پھر اس کے بعد دوسرا قطرہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز تکثیر ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر یہ جو ہے اکثر لوگ جن کو فلو رہتی ہے، جن کے ناک اکثر بہت خشک رہتی ہے، یا جو اکثر جو ہے انہیلر یعنی کہ انہیلر وغیرہ لیتے ہیں، یا پھر اکثر ناک میں اسپرے کرتے ہیں، مختلف اور چیزیں، تو زیادہ اسپرے لینے کی وجہ سے بھی ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے دماغ کے۔ اچھا، یہ جو زیادہ اسپرے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے دماغی امراض بہت زیادہ جنم لیتے ہیں، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے، خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اکثر لوگ جن کو جو ہے ناک یعنی کہ سانس کے نظام تنفس کی بیماری ہوتی ہے، یا ان کو اکثر فلو رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بس اوقات وہ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی اسپرے وغیرہ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ میں اور دماغ کی نالیوں میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی اور جب صبح اٹھیں، اپنا وضو وغیرہ کیا، اپنا اگر آپ نے بات وغیرہ کیا تو چھوٹی انگلی میں تھوڑی سی ویسلین لگا کر اپنے ناک میں لگا لیں۔ یہ میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ناک کو اگر ہمیشہ تر رکھیں گے، عموماً اگر تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو تیل وغیرہ جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسلین جو ہے اس کے اندر چکناٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو کچھ کافی دیر تک کی چکناٹ پھر ناک میں رہتی ہے۔ وہ لوگ جن کی اکثر ناک میں خشکی رہتی ہے، وہ لوگ جو اکثر ناک سے سانس نہیں لیتے، تو ان کو بھی بس اوقات نکسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ویسلین لے کر اپنے ناک کے دونوں ناک کے اندرونی حصے میں لگا دیا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو یہ نکسیر کی بیماری اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انار کے رس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انار کا رس استعمال بھی کیا جائے، انار کا جو رس ہے وہ استعمال بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انار کو جو ہے آپ یعنی کہ دو قطرے آپ ناک کے اندر بھی ٹپکا سکتے ہیں، اس بڑے مفید ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اگر میں دوائیوں کے شربت کی طرف لے کے چلے جاؤں تو یہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے، شربت بزوری بھی کہتے ہیں، شربت سندل بھی ہے، تو شربت بزوری بھی اور شربت سندل بھی، ان دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا طریقہ کار یہ کہ شربت بزوری لے لیں، نہار منہ جو ہے 2 چمچ کے اندر 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور گھول کر وہ پی لیں، جس طریقے سے نارمل جو ہے، یا آپ اس کے علاوہ کوئی بھی شربت روح افزا بنا کر پی لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ لیمن واٹر کا استعمال کریں دن میں، اور اس کے زیادہ گرم چیزوں سے بچیں، خاص طور پر انڈا سے مچھلی سے، اور اس کے علاوہ ٹونا فش سے، اور یہ گرم گرم چیزیں جو ہیں ان سے بچیں۔
کوشش کریں کہ ہمارے بچے آج کل بھی جو ہے نا یہ گرمی کا اگر تھوڑی بہت گرمی ہو جائے تو اس میں زیادہ چکن کا استعمال کرتے ہیں. اب چکن اور زیادہ گرمی آپ کو دیکھیں وہ چکن کو اتنی گرمی لگتی ہے کہ وہ چکن یہ جو فارمی چکن ہوتا ہے یہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ ہمیشہ اس کی آپ دیکھیں کہ اس کا منہ کھلا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی فیڈ اتنی خطرناک ہوتی ہے جو اس کے جگر کو اتنی ہیٹ اپ کرتی ہے کہ وہ اپنی باڈی پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہی حال پھر انسانوں کا بھی ہے کہ وہ اپنی جب تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے تو ہائے ہائے جیسے بس بندہ بولتا ہے کہ یہی گرمی ہے. وہ ممالک دیکھیں جہاں 55 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے تو وہاں ان کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ جتنے موسم دیے یہ بڑی نعمت ہے. ان نعمت کی قدر کیجیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیے. بڑی بات ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کیجیے. تو ناظرین کرام خاص طور پر وہ لوگ جن کو نکسیر نہیں بھی ہے تو وہ بھی یہ ایک عادت بنا لیں. اپنے بچوں کی عادت بنا لیں. بڑے بزرگ ہیں وہ اپنی عادت بنا لیں. بچوں کو بھی عادت بنا لیں کہ جب بھی وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی اگر کچھ کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد چھوٹی انگلی میں تھوڑی سی ویسلین لے کر اپنے ناک میں لگا دیں. انشاءاللہ اس سے کبھی نکسیر بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ناک کے اندر انشاءاللہ خشکی بھی پیدا نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ناک بہنے کی شکایت جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو چلتے ہیں ناظرین کرام اب وقت ہوا ہے کالز کو شامل کرتے ہیں اور یقین بات دیگر انشاءاللہ سب کو موقع دیں گے اور سب کی کالز انشاءاللہ شامل کریں گے. تو ذہن میں رکھیں ناظرین کرام میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں یہ ذہن میں رکھیں دوبارہ نوٹ کروا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو کال کرتے وقت براہ کرم اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں اور ٹیلی فون لائن پر گفتگو کیا کریں. ایسا اوقات کیا ہے آپ اپنی آواز کو ٹیلی ویژن میں سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈبل آواز ہمیں یہاں آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے اور یہ یقیناً آپ کی بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کال کرتے وقت سب سے پہلے یہ بات ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نام عمر اور وزن بس اتنی سی بات ہے. نوٹ کر لیں نام عمر اور وزن بس اتنی سی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور انشاءاللہ سب کالر کو موقع بھی ملے گا. تو فرسٹ کالر کی جانب پڑھتے ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کیا السلام علیکم. آواز نہیں آتی ہے آپ کی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. میری بیوی کی عمر 50 سال ہے, وزن 46 سال ہے. میری بیوی کی عمر 50 سال ہے, وزن 46 کے جی ہے اور پورے دن تھکی ہوئی رہتی ہے. پیشاب بہت آتا ہے, بہت پسیوا ہوتا ہے اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, بہت نیند نہیں آتی. اچھا یہ کتنا عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے ان کو؟ بہت سال, 1-2 سال سے چل رہا ہے ایسا. کتنا عرصے سے ہو رہا ہے؟ 1-2 سال سے ہو رہا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے فون پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. 1-2 سال سے ایسا چل رہا ہے. اچھا 1-2 سال سے. اچھا یہ بتائیں کہ نہیں آ رہی ہے حکیم صاحب. اچھا ان کے ایک تو یہ کہ پیشاب بہت آتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, اس کے علاوہ کیا بتایا آپ نے؟ چلیں میں انشاءاللہ کچھ ذکر کرتا ہوں. کال آپ کی جو ہے انشاءاللہ دوبارہ کال کر لیں اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. جی نام عمر وزن. وعلیکم. جی حکیم صاحب دراصل میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ پاکستان میں میری بہو ہے تو اس کا ہے نا اس کا رسولی کا اس کے پیٹ میں رسولی تھی, اس کا آپریشن ہوا تھا تو اب وہ آپریشن ہو گیا لیکن جو پیشاب ہے نا جب وہ کرتے ہیں نا اس نالی میں اس کو انفیکشن ہو گیا, پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے اس کو بہت زیادہ. اس کا جو ایج ہے 32 ہے, وزن 60 ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ تو رسولی کیا جو ہے اس کا ان کے علاج ہو سکتا ہے؟ رسولی جسم کے کس حصے میں تھی؟ رسولی پیٹ میں کس حصے میں تھی؟ رحم میں تھی یا پھر مثانے میں تھی؟
جی میری آواز آپ تک پہنچ گئی ہے، مجھے امید ہے کہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی میں نے پوچھا کہ رسولی جو ہے وہ پیٹ کے کس حصے میں تھی، رحم میں تھی یا مثانے میں تھی، بلاڈر میں؟ پیٹ میں بچے دانی کے پاس. ٹھیک ہے. بچے مثانے میں. یس. اچھا یہ ہلو. نہیں آواز آ مثانے. رہی ہے کہ صاحب؟ جی مجھے آپ کی کال جی دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن. ہلو. جی نام، عمر اور ہلو. وزن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن. میرے بھائی کا اس کا نام عمران ہے اور وہ 10 اسٹون کا ہے. وہ جب 10 سال کے تھے نا اس کے بال گر گئے تھے، تو اس کا علاج کوئی ہے؟ آپ کی بات میں سمجھ نہیں سکا، آپ دوبارہ کہیں. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میرا بھائی 40 ایئرز اولڈ ہے، اس کے بال گر گئے تھے جب وہ 10 سال کا تھا. اس کو الفیشیا ہے، کوئی علاج ہے؟ آپ کے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا تو جواب بھی نہیں دے سکوں گا میں. بال گر گئے تھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے. بیماری کیا تھی، کیا بتایا آپ نے؟ چلیں جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن. جی افشاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نام. نہیں آ رہی قاری صاحب. جی ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ میرا نام نازیہ، عمر میری 45 اور وزن میرا 70 کلو. میں اسٹروک پیشنٹ ہوں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی لیکن آپ کو مسئلہ بتا رہی ہوں. میں پھر بات سنوں گی آپ کی ٹی وی پہ. میں اسٹروک پیشنٹ ہوں. میرے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں. آفٹر اسٹروک میرا ہیڈ بھی بہت جلتا ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں بالکل آ رہی. ٹھیک ہے آپ میں ابھی فون بند کر کے پھر ٹی وی پہ آن کرتی ہوں. آپ پلیز مجھے بتا دیں کیونکہ آپ کی آواز نہیں میں سن سکتی. چلے میں انشاءاللہ کیا ہے کہ میں اس پر ذکر کرتا ہوں. میں کچھ آپ کا سمجھ سکا کہ آپ کے دماغ سر بہت جلتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے بتایا آپ نے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ میں اسٹروک کی پیشنٹ ہوں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا اسٹروک کتنا نہیں عرصے آ سے؟ رہی آواز، بالکل نہیں آ رہی. آواز ہی نہیں آ رہی ہے جی ان کو، کیا بتا رہے؟ جی ناظرین کرام کچھ سوالات ہم مزید شامل کریں گے، لیکن کچھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ سلسلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ کے سوالات جب سنوں تو اس کے بعد ہی جواب دوں. اور الحمدللہ ناظرین کرام اس کے جو کچھ سوالات جو میرے پاس آئے ان کے میں جوابات دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مزید پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی تھے 50 ایئرز ان کی وزن ہے، 50 سال کے ہیں، اور 40 بلکہ ان کی وائف ہیں جو ہے وہ 50 سال کی، اور ان کا وزن جو ہے وہ 46 کلو ہے. اور پیشاب بہت آتا ہے اور نیند نہیں آتی ان کو، تقریباً 1-2 سال سے یہ مسئلہ ہے. اچھا جی اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی خاص طور پر نیند نہ آنے کی، دماغ پر بہت زیادہ اگر پریشر ہو تو اس کی وجہ سے بھی، یا بس اوقات جسم میں زیادہ کمزوری ہو. اب 46 جو ہے 50 سال کی ہو اور 46 ان کا وزن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کمزوری بھی ہے، نقاہت بھی ہے. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اب بھوک کا مجھے نہیں معلوم بھوک کی کیا صورتحال ہے. اور تیسرا مجھے یہ آپ کو اگر قبض کی شکایت ہے، کانسٹیپیشن کی شکایت ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے کہ اپنے معدے کا نظام اور بھوک کا نظام اور اسی طریقے سے قبض کا نظام نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا کریں، ہم انشاءاللہ کالز کو شامل کریں گے، لیکن میں اس سوال کا جواب دے دوں پھر انشاءاللہ مزید جو ہم کالز انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اچھا
اچھا، اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کیا کریں، اگر شوگر نہیں ہے آپ کو تو آپ کیا کریں، 1 کپ ہلدی والا دودھ بنا لیں. کیا کریں، 1 کپ دودھ اس کو ابال لیں، اس کے اندر 1 ٹی اسپون آپ ہلدی کا پاؤڈر ڈال دیں. ہلدی کا پاؤڈر ڈال دیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ فریش ہلدی کا 3 انچ کا ایک ٹکڑا لے لیں. اس کو دودھ کو اچھی طریقے سے ابال لیں. ابالنے کے بعد وہ دودھ ٹھنڈا کر لیں اور اس کے اندر 1 چمچ آپ کیسٹر آئل ڈال کر اس کو پی لیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ کو نیند نہیں آتی تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کا مساج کریں. کس چیز سے؟ کدو کے تیل سے. کدو کا تیل مل جاتا ہے بازار کے اندر سے، بہت آسانی کے مل جاتا ہے. تو کدو کا تیل لے لیں. اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ کھوپرے کا تیل لے لیں. کھوپرے کے تیل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی نیند جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز پھر مزید بہتری آئے گی. ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی جو بہو ہے پاکستان میں ہے، 32 سال کی اور 60 kg اس کا وزن ہے اور رسولی تھی، آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے پیشاب میں انفیکشن بھی ہے. تو اب اس کے لیے کچھ بتلایا جائے. تو دیکھیں سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد کی یہ صورتحال ہے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ صبح نہار منہ ان کو ایک لیمن واٹر، لائم جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک تو یہاں لیمن ہوتا ہے جو بڑے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لائم، نیمبو. ہاف نیمبو آپ اس کے اندر ایک پانی کے اندر ڈالیں. اس کے اندر کیا کریں آپ، یعنی کہ 1 چمچ کلونجی کا تیل بھی ڈال دیں. صبح نہار منہ یہ پی لیں. اسی طرح رات کو کیا کریں، ہلدی والا پانی بنائیں، 2 کپ پانی بنائیں. کیا کریں، اس کا طریقہ کار یہ کہ 2 کپ پانی کو ابالیں. اس کے اندر 1 چمچ 2 کپ پانی ڈالیں ایک برتن کے اندر. اس کے اندر 1 چمچ یا 1.5 چمچ آپ اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر ڈال دیں. یہ فریش ہلدی کا 3 انچ کا ایک ٹکڑا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیں. اس پانی کو ابال لیں. ابالنے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر آپ کیا کریں کہ اس میں 1 چمچ 1 ٹی اسپون آپ کلونجی کے تیل ڈال دیں. اس کو رات کو پی لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پیشاب میں انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پیشاب میں اگر جلن وغیرہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ایک اور بہن تھی، سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، جواب بھی نہیں دے سکوں گا. اور ہماری ایک اور بہن تھی، ان کی عمر 45 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے، اسٹروک پیشنٹ ہے. دماغ ان کا بہت جلتا ہے اور باقی بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھے تو میں سمجھ نہیں سکا. تو انشاءاللہ دوبارہ کال کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. تو ابھی مزید کال شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے مزید سوالات شامل کرتے ہیں. جی کالر جی السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام پروین ہے. اب مجھے ان کی آواز بہت کم آ رہی ہے، بہت سلو آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے؟ میرا پورا فل آواز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. جی فرمائیے. جی فرمائیے پروین بہن. ہاں جی. تو نام، عمر، میرا وزن. ویٹ جو ہے وہ نام میں تو بتا 60 ایئر اولڈ ہوں. عمر اور وزن. اور ویٹ از 65 اینڈ میں پرابلم ہے، میرے پاؤں میں بہت جلن ہوتی ہے. اچھا، پاؤں میں جلن رات کو ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے؟ پاؤں میں بہت جلن ہوتی ہے اور شولڈر میں پہلے ہوئی تھی مارچ میں، تو شولڈر دونوں میں ہوتی ہے. تو ابھی پاؤں میں 1 منتھ ہو گیا ہے، پاؤں میں ہونے لگی ہے. تو رات کو یا شولڈر میں دن؟ دونوں میں بھی ہے. رات کو ہوتی ہے یا دن میں ہوتی ہے؟ جی یہ رات آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا یہ زیادہ جلن آپ جی کو رات کو پاؤں میں ہلو جلن جو ہے رات کو زیادہ ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے؟ ہلو. جی جی میں نے کہا کہ پاؤں میں جو جلن ہے وہ رات کو زیادہ ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے؟ میرے خیال سے مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی. اچھا چلے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ناظرین کرام مزید انشاءاللہ کال شامل کریں گے لیکن تھوڑا سا جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا. لیکن ناظرین کرام بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر یہی پروگرام میں نے دیکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈبل آوازیں سن رہے ہوتے ہیں. وہاں ٹی وی کے بعد سے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی ڈبل آواز آ رہی ہوتی ہے. ان کو وہ کہتے ہیں پھر وہاں آواز نہیں آ رہی. تو جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت آپ ٹیلی فون لائن پر بات کریں، ٹیلی فون پر ہی رہیں. آپ ٹی وی کو اپنے بند کر دیں، ٹی وی کے آپ دوسرے روم میں چلے جائیں، وہاں جا کر کال کریں
تو انشاءاللہ پھر آپ کی آواز میں صحیح سنوں گا بھی اور صحیح جواب بھی دے سکوں گا، کیونکہ آپ بھی ایک امید کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیماریوں کا حل بتلایا جائے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام، ہم نے جو ہے بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو یہ ہماری کچھ جو سوالات میں سمجھ سکا ہوں تو ان کے میں جوابات دے دیتا ہوں. پروین بہن ہے، 65 سال ان کی عمر ہے، وزن نہیں پتا چلا، پاؤں میں جلن بہت ہوتی ہے، شولڈر میں بھی، اس سے پہلے بھی شولڈر میں بھی جلن بہت زیادہ ہو رہی تھی. دیکھیں خاص طور پر یو کے یورپ میں جب تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں طبیعت کے اندر بے چینی، گھبراہٹ، جو ہے بہت زیادہ پریشانی کے محسوس ہوتی ہے. تو اس کا میں انشاءاللہ سب کے لیے ایک بہترین علاج بتلاتا ہوں. تو ابھی ہم نے جانا ہے بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر مزید کالز جو ہے انشاءاللہ آپ کی شامل کریں گے. چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی ناظرین کرام، الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر ہفتے والے دن باقاعدہ ماشاءاللہ 6 بجے یہ لائیو ہوتا ہے، اور الحمدللہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کو اس پروگرام سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچایا جا سکے. تو انشاءاللہ کالز بھی ہم مزید شامل کریں گے، لیکن کچھ جوابات میں دے رہا تھا کہ اکثر کیا ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ یو کے یورپ میں جب تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے تو فوراً یہاں کے گھروں کے اندر ظاہری بات ہے، جو گھروں کی بناوٹ ہے یا گھروں کی تعمیر کا جو طرز تعمیر ہے اس کے اندر یہ سردیوں کے لحاظ سے ہے، تو تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو یہاں گھروں کے اندر بھی گرمی ہو جاتی ہے. اب گرمی کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے ہاں عموماً کیا ہے کہ کھڑکیاں کھولتے نہیں ہیں اکثر، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ گھر جو میں نے بتایا طرز تعمیر اس طرح ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں گرمی اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گارڈن ہے تو وہاں بھی نکل جایا جائے، اس کے علاوہ کھلی فضا کو جتنا انجوائے کیا جائے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنا فین، اگر ہمارے ہاں اکثر گرمی وغیرہ میں کیا کرتے ہیں کہ پنکھے کی آواز تھوڑا سا سامنے سے لگے تو بہت اچھا ہے، یا ایئر کولر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سامنے سے لگے. تو یاد رکھیں یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آرٹیفیشل چیزیں جو آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، تو کھلی فضا میں تھوڑا سا نکلیں، اپنے گارڈن کی طرف نکل جائیں، تھوڑا سا وہاں جا کر بیٹھ جائیں، یا اس طریقے سے کوئی درخت وہاں موجود ہے تو درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں، تو وہ سب سے مفید ہے. بجائے یہ کہ آپ اپنا فین چلائیں، اور بجائے یہ کہ آپ اپنا ایئر کولر لگائیں. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کی باڈی کو، کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں رکھیں، جب آپ کے ظاہری بات ہے اندرونی طور پر آپ کے آگ لگی ہوئی ہے، اندر گرمی پیدا ہوئی ہوئی ہے، اب اس گرمی کی وجہ سے آپ نے سامنے فٹافٹ آپ نے اے سی چلا دیا، فٹافٹ آپ نے جو ہے ماشاءاللہ وہاں ایئر کولر چلا دیا، فٹافٹ آپ نے فین چلا دیا، تو اس سے باڈی کے اندر آپ کو جب تھوڑی سی گرمی کم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے جسم میں دردیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے جسم کی، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی خود کوشش کی ہے، کیونکہ پسینہ آیا ہوا ہے، آپ فٹافٹ فین چلا دیا، آپ نے پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ نے فٹافٹ جو ہے، یا آپ کو اندرونی طور پر گرمی لگ رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے کیا کرتے ہیں، اندرونی طور پر جب بہت زیادہ تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بس کوشش کرتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پیئیں، اس سے اور نقصان ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ کار یہ کہ جب ایسا موسم ہو تو اس کے اندر دن کے اندر کوشش یہ کریں کہ اکثر ویسے جو میرپور، آزاد کشمیر اس سائڈ کے لوگ ہیں وہ تقریباً یہ بناتے بھی ہیں. اس کے اندر کیا کریں کہ ایک دہی کا بول لے لیں، تقریباً ایک دہی لے لیں، آدھا کلو دہی لے لیں، پاؤ لے لیں، ایک بندے کے لیے پاؤ دہی ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ ایک پیاز کاٹ لیں، اس کے اندر آپ ایک کھیرا کاٹ لیں، اس کے اندر آپ جو ہے تھوڑا سا دھنیا کاٹ لیں، تھوڑی سی جو ہے آپ اس میں تھوڑا سا اس میں پودینہ کاٹ کے ڈال دیں. یہ بہترین ہو جائے گا. اس کو آپ جو ہے چمچ کے ساتھ کھا لیں. یہ سب سے بہترین ہے، بجائے یہ کہ آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ پیئیں، بجائے یہ کہ آپ آئس کریم کھائیں، بجائے اب ہمارے لوگ کیا ہے فٹافٹ آئس کریم بھی کھاتے ہیں، فٹافٹ کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں، فٹافٹ ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں، تو وہ بجائے فائدہ پہنچانے کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کا بہترین یہ ہے کہ ہمیں ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کو اندرونی طور پر اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا، شربت سندل استعمال کر سکتے ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، شربت بزوری استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین ہے. اس کو پانی کے اندر گھول کے پی لیں. اچھا کوشش کریں گے ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. جی کالز ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کالر، اللہ خیر. جی کالر آپ کو ابھی آن ایئر کر دیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر آپ بات کریں گے، ٹیلی ویژن پر آپ نہیں سنیں گی. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے نام. میرا نام ہے سارا. جی ہوں میرا وزن ہے 71 kg اور عمر ہے 51. جی جی آگے سوال کیا ہے فرمائیے. ہاں، میں جب پیشاب کو جاتی، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف بہت ہوتی ہے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی 2-3 دن. اچھا 2-3 دن ہو گئے. اچھا یہ 2-3 دن. پیشاب کا کلر کیسا ہے آپ کا؟ پیشاب کا کلر کیسا ہے آپ کا؟ زیادہ گہرا یلو نہیں ہے، وہی تقریباً. اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاؤں میں سوجن تو نہیں ہے؟ پاؤں میں یا چہرے میں؟ چہرے پر؟ یلو. جی آپ کے پاؤں پر نہیں یا نہیں نہیں. جی پاؤں پر یا نہیں. چلے الحمدللہ. آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر اور وزن. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. ہلو، جی جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. میں اقبال بیگم بول رہی ہوں. جی کوئی اقبال میرا کوئی بیگم، خاص سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ کو سلام عرض کرنا تھا. یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے. اللہ سلامت رکھیں. بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. اور دعاؤں کے لیے درخواست کرتی ہوں آپ سے. نہیں میں تو آپ کے لیے، آپ کے ہسبینڈ کے لیے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بڑی دعائیں آپ کے لیے انشاءاللہ، اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ. اللہ آپ کو بہت خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ ماؤں کی شفقت ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. یہ بچے ماشاءاللہ آج موسم ٹھنڈ اچھا ہے نا تو ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں. جی آوازیں آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. پیاری گڑیا کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جنہوں نے کال کیا میرے خیال سے انہوں نے بھی ہولڈ پر لگا کے نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی معذرت ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. جی نام عمر اور میری بیوی کے بارے میں نے پوچھا تھا. اس کی عمر 50 سال ہے، وزن 46 سال ہے، تھکی ہوئی بہت ہوتی ہے، پیشاب بہت ہوتا ہے، بہت گھبراہٹ ہوتا ہے اور بہت پرسیوا ہوتا ہے. اور بہت پرسیوا بہت ہوتا ہے. اس کا پیریڈ چلا گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پیریڈ کتنا عرصہ ہو گیا ختم ہوئے؟ السلام علیکم. جی جی میں نے کہا کہ ان کا پیریڈ کب ختم ہوئے؟ چلے میں ذکر کرتا ہوں. کم لگتی ہے. میں سمجھ گیا. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. آج صحیح سلامتیاں لے رہے ہیں مجھ سے یہ لوگ. لگتا ہے آج کا دن دعاؤں کا دن ہے ماشاءاللہ. آج کا دن اللہ پاک سلامتی والا ہر دن بنائے. لیکن جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے تھوڑے سے کال کا ہم اسٹاپ کر لیتے ہیں اور اتنی دیر میں انشاءاللہ وزیر پھر آپ لوگوں کو شامل کر تھوڑی دیر میں پھر انشاءاللہ آپ کو شامل کرتے ہیں. کچھ سوالات کچھ جوابات میں دے دیتا ہوں. جی ہمارے بھائی تھے. ان کی عمر جو ہے بلکہ میرے انکل کی جگہ پر ہیں. ان کی عمر ان کی وائف جو ہے 50 سال کی ہیں اور 46 kg ان کا وزن ہے. بہت زیادہ تھکی ہوتی ہیں. پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. نیند بہت زیادہ آتی ہے. گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے.
دیکھیں ایام بھی ختم ہو گئے ہیں، تو یہ جب ایام ختم ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت کا ایک نظام جو ہے وہ جو ہے ایک سسٹم ہے، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بسا اوقات کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے تھکاوٹ اور نیند کا آنا، نیند کا نہ آنا، یعنی کہ تھکاوٹ کا بہت زیادہ ہونا اور نیند کا نہ آنا، یہ جو ہے ایک اس بات کی علامت ہے کہ خاص طور پر دیکھیں وزن جو ہے ان کا 46 kg ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی کمزوری ہے۔ تھکاوٹ اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جب جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، اعصاب کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں ہر وقت تھکا تھکا ہوا بندہ لیٹ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، طبیعت کے اندر اس قسم کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو دن کے اندر اگر بھوک نہیں لگتی تو دن کے اندر کیا کریں، آپ گرین چٹنی بنا لیں۔ گرین چٹنی میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کو بھی بھوک نہیں لگتی ہے، دل میلا میلا رہتا ہے، طبیعت کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی، کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو کیا کریں دن کے اندر آپ چٹنی بنا لیں۔ چٹنی کیا کریں، اس میں پودینہ لے لیں، دھنیا لے لیں، اور اس میں لہسن لے لیں، اور اس کے اندر گرین چلی ڈال دیں، اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو ہلکا سا نمک ڈال دیں۔ اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، اگر بلڈ پریشر کی تکلیف ہے تو پھر آپ اس میں نمک نہ ڈالیں بلکہ اس میں ہلکا سا نیمبو ڈال دیں، لائم جسے لائم دیتے ہیں وہ ڈال دیں، اور اس کو ہلکا ہلکا آرام سے چاٹتے رہیں۔ اس سے آپ کی طبیعت بھی کھلے گی، بے چینی بھی ختم ہوگی، گھبراہٹ بھی ختم ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ طبیعت بھی کھلے گی۔ جب طبیعت کھلے گی تو کھائیں گی، جب کھائیں گی تو جسم میں طاقت ہوگی، جب جسم میں طاقت ہوگی تھکاوٹ ختم ہوگی، جب جسم میں طاقت ہوگی آپ دیکھیں کہ کمزور بندے کمزور یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا، اگر بندے نے اچھا بہت زیادہ کھانا کھایا ہو تو اس کو فوراً کھاتے ہیں، فوراً سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب جسمانی کمزوری ہو، بھوک نہ لگتی ہو، کھانا نہ کھایا ہو تو یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ نیند نہ آنے کے کچھ نسخے ذکر کیے تھے، وہ بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کیا کریں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح نہار منہ جن کو بھی کمزوری کی علامت ہے، خاص طور پر خواتین کو کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، 7 عدد کشمش اور 7 عدد بادام اور 3 دانے کالی مرچی، یہ صبح نہار منہ آپ استعمال کریں۔ اس سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے، جسم میں تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، اور اندرونی طور پر انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ کیا ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو صبح نہار منہ کیا کریں گے، 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی صبح کے وقت میں استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ایسے خشک نہیں کھا سکتی، تو آپ کیا کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، تو دودھ کا استعمال بھی صبح کر سکتے ہیں، بہترین ہے۔ تو اس کے علاوہ نیند نہ آنے کے میں نے ذکر کیا تھا، آپ پاؤں کا مساج کریں کدو کے تیل سے انشاءاللہ، یا کھوپرے کے تیل سے انشاءاللہ العزیز، یہ کیفیت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور جب گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ لمبے سانس لیں، لمبے سانس لیا کریں، تو یہ گھبراہٹ کو ختم کرنے کا بہترین ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے، ان میں گھبراہٹ کی شکایت ہوتی ہے، ایگزائٹی کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ ان کو منہ سے سانس لینے چاہیے، اور ناک سے سانس لینا چاہیے اور منہ سے چھوڑنے چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہے، کھلی فضا میں لیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر جہاں گرینری زیادہ ہو، پارک ہو، وہاں پر تو اس سے انشاءاللہ گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے کمرے سے جہاں بیٹھتی ہیں، ایک روٹین بھی بس اوقات کیا ہوتا ہے، جس طرح جسم میں انسان کے تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، بندہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے UK یورپ میں جو گھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہنا، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہنا، ایک ہی صوفے پہ بیٹھے رہنا، بس وہاں سے نکل کر کچن میں چلے جانا، یا تو تھوڑا سا اپنی جگہ کو چینج کریں، تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیں، تھوڑی سی باہر کی فضا کو لیں، جس سے جو ہے گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ جب نشاط پیدا ہوتا ہے تو گھبراہٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ واک جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خاص طور پر دیکھیں جتنے یعنی کہ 35 سے ابو جتنے لوگ ہیں، ویسے تو انڈر 35 جو ہے وہ نظام چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو 35 سے ابو ہیں ان کو لازمی طور پر ایوری سنگل ڈے آدھا گھنٹہ ان کو جاگنگ یعنی کہ تیز قدموں سے ان کو چلنا چاہیے۔ اگر نہیں چلیں گے تو وہ اپنے آپ کو خود بیماریوں کو اپنے جسم میں خود جگہ دیں گے۔ تو سب سے بہترین یہ کہ جو 35 ابو ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر وہ روزانہ آدھا گھنٹے واک کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جاگنگ کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں نشاط رہتا ہے، ان کی طبیعت میں بے چینی ختم ہوتی ہے، ان کو نیند بھی اچھی آتی ہے۔
لیکن ایک آدمی ہے کہ جو گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیڈ روم سے نکلے اور نیچے آ گئے اور سٹنگ روم سے پھر کچن میں ادھر ادھر، بس یہ روٹین ہے. تو یہ گھبراہٹ آپ کی، کبھی دنیا کا کوئی معالج اور ڈاکٹر جو ہے وقتی طور پر آپ کو پین کلر تو دے دے گا، وقتی طور پر آپ کو نیند کی گولیاں دے دے گا، لیکن آپ کو آپ کو طبیعت کے اندر جو ہے نشاط اور آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے چستی جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو طبیعت میں کشادگی کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ واک جو ہے آپ کو لازمی طور پر کرنی چاہیے. ایک اور بہن تھی سارا بہن، ان کی 51 kg ان کا وزن ہے، اور پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. ایک نسخہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، یہ بہت اچھا نسخہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے مثانے کی کمزوری ہے، جن کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، یہ پیشاب بار بار آتا ہے، یا وہ جو بچے رات کو پیشاب کر دیتے ہیں بیڈ پر، یا وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی بیڈ پر پیشاب کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے سب سے بہترین نسخہ ایک بتلایا تھا کہ آپ کیا کریں. آج کل انار بھی آئے ہوئے ہیں، تو انار کا استعمال کریں، اور دوسرا انار کے چھلکوں کو کیا کریں، اس کو آپ ڈرائی کر لیں. اب ڈرائی کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا، یہاں دھوپ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، خیر آج کل تو تھوڑی بہت ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اس کا انار کے چھلکوں کو بالکل چھوٹا 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 کر دیں اس کو، اور اس کو اوون کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈرائی کر لیں. ڈرائی کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کریں، اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد رات کو سوتے وقت آپ اس کا 1 چمچ جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ رات کو لے لیں. جن کو بھی پیشاب کی تکلیف ہے، اللہ کے حکم سے وہ 7 دن استعمال کریں تو ان کو خود بخود رزلٹ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد 7 دن استعمال کریں، پھر 7 دن استعمال کریں، 21 دن تک آپ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اتنا افاقہ ملتا ہے اس نسخے کے اندر، اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھایا تو میں بتا نہیں سکتا. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، وائٹ تیل لے لیں اور بلیک تیل لے لیں. اس کو رات کو سوتے وقت اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو رات کو سوتے وقت جو ہے آپ اس کو جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بھی مسانے کے لیے، مسانے کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے. تو اچھا، اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا بھون لیں، یعنی کہ وائٹ تیل کو اور بلیک تیل کو ہلکا سا توے پہ سے بھون لیں، اور اس کو آپ اس کا پھر پاؤڈر بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو آپ کھائیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی بھی ہوں گے، اور اس کے فوائد بھی زیادہ سامنے آئیں گے. کچھ کالز ہیں ان کو مزید شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں، لیکن میں ناظرین کرام کالز بھی ہم شامل کریں گے، لیکن یہ کہ ابھی تھوڑی سی ہم مزید جو ہے میں اس کے حوالے سے ذکر کر دوں، خاص طور پر گرمی کے حوالے سے. جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ آرٹیفیشل چیزوں سے وہ لوگ جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو زیادہ، ان چیزوں کا سب زیادہ اپنے آپ کو عادی کر لیتے ہیں، اے سی وغیرہ کا. دیکھیں یہاں تو خیر بہت کم ایسا ہے، لیکن گرم ممالک کے اندر اکثر لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہیں اے سی میں بیٹھتے ہیں. تو ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار وہاں جانے کا فائدہ کیا ہوا. گرمی میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ پسینہ لیں. اب آج کل گرمیاں ہیں، آپ جتنا اپنے جسم کے اندر سے پسینہ باہر نکل، آپ ایکسرسائز کریں، وہاں باہر گھومیں، تھوڑا سا اپنے جسم کو گرم کریں، پسینہ باہر نکلے. جب آپ کا پسینہ باہر نکلتا ہے تو آپ کے جسم کے مسام کھلتے ہیں، آپ کے جسم کا مسام کھلتا ہے تو آپ کا جسم کھلتا ہے. جب آپ کا جسم کھلتا ہے تو آپ کی باڈی کو سکون ملتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جب باڈی کے اندر تھوڑا پسینہ نکلتا ہے، کپڑے گیلے ہوتے ہیں، تو بیگم صاحبہ بھی ترس کھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگی ہے، آج میں آپ کو پنکھا لگاتی ہوں. پنکھا جو ہے اور یہ پنکھا جو ہے وہ فین لگا دیتی ہیں یا اے سی لگا دیتی ہیں اس کے اندر جو ہے، ظاہری بات ہے پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جب سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں بولتے ہیں جسم بہت درد کر رہا ہے. وہ کیوں کرتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کو پسینہ آیا تو، اور پسینے کے بعد جو ہے آپ نے ٹھنڈی ہوا لے لی. تو عموماً یہ ہمارے یہاں اچھا دیکھیں، یہ تو میں آپ کو گرمی کی بات کی ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جن کا جسم ہمیشہ اعصاب جکڑے رہتے ہیں اور جسم میں ہمیشہ دردیں رہتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر جب ظاہری بات ہے عام دنوں میں یہاں سردی یا موسم ٹھنڈا رہتا ہے. اب ٹھنڈے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں موسم جو ہے یعنی کہ ہم ہیٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں، گھروں کے اندر ہیٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ہیٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باہر سردی ہوتی ہے، اندر گرمی ہوتی ہے. اب جب ہم گرم سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً جسم کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. جب فوراً جسم کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو وہ بھی نقصان دہ. تو فوراً گرم جسم کو ٹھنڈی ہوا لگے وہ بھی نقصان دہ ہے، اور فوراً ٹھنڈے جسم کو گرم ہوا لگے تو یہ بھی نقصان دہ ہے. دونوں جو ہے آپ کی باڈی کو، کیونکہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر کے وہ بالکل مخالف سمت میں چل رہا ہے نظام. اسی طریقے سے خاص طور پر یہ جو نکسیر کی بیماری، اس پر میں تھوڑی سی مزید میں بات کرتا ہوں. جس طرح آج میں نے ذکر کیا، اکثر گھروں کے اندر مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، نکسیر ہوتی ہے، اپائنٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور بچوں کو چھوٹوں کو ہو جائے تو 6 گھنٹے یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. بچوں کو جو ہے ناک سے خون بہ رہا ہے، اب کیا کریں بھائی، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، وہ اسپرے دے دیتے ہیں یا کچھ. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہیٹنگ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ناک میں خشکی پیدا ہوتی ہے. اس کا سب سے بہترین یہ ہے
کہ وہ بچے جن کو خاص طور پر یا وہ لوگ جن کو خاص طور پر نکسیر کی بیماری ہے ان کے کمرے کے اندر آپ کیا کریں، ایک برتن کے اندر پانی بھر کر ضرور رکھیں. ویسے تو ہر بندے کو اپنے روم کے اندر ایک برتن کے اندر پانی بھر کر ایک سائڈ پر ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ آپ کے جسم میں آپ کے کمرے میں نمی رہنی چاہیے. ہمارے یہاں کمروں میں اگر نمی ہے کہیں پر تو وہ ڈیمپ کی نمی ہے، یعنی کہ ڈیمپ کی وجہ سے، اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے سانس کی کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن یہ جو نمی ہے، یہ نمی آپ کے سانس کے لیے، آپ کے جسم کے لیے اور آپ کے نظام تنفس کے لیے یہ بہت مفید ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ اپنے کمرے کے اندر آپ کیا کریں، پانی بھر کر ایک کھلے برتن کے اندر رکھ دیں اور وہاں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں تو وہ پانی بھی خشک ہو جائے گا. یعنی کہ اگر آپ تھوڑا پانی بھر کے رکھیں نا ایک دن کے اندر، یعنی کہ آپ ایک ہفتہ دیکھیں تو ایک ہفتے میں وہ پانی آپ نے جو اس کے نشان لگایا ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے وہ پانی کہاں تک پہنچ گیا. یعنی پانی خود بخود اندر خشک ہو جاتا ہے اتنی. اور آپ خود دیکھیں کہ انسان جب ایک کمرے میں سویا ہوا، اس کے کمرے میں ہیٹنگ چل رہی ہے تو اس کی باڈی کا جسم کا پانی ہے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور پھر جسمانی طور پر خشکی پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر یہ کیا اسکن بیماریاں کیوں ہیں؟ اسکن بیماریاں جسمانی خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے، ہیٹنگ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، پانی کم پینے کی وجہ سے. تو ہمارے یہ ہم لوگوں کو اس چیز کا کامن سینس کی باتیں میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دماغ خوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایک بتانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ہمارے لوگ ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً دوائیوں کے پاس. ڈاکٹر بھی تنگ ہو گئے ہیں، وہ بھی ٹالتے رہتے ہیں. ان کے فون کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے کورونا وائرس چل رہا ہے تو آج کل ہم اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہے اور یہ وہ. تو ہمارے لوگ جو ہے پھر بھی جاتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ توجہ نہیں دیتے کہ خدارا بھائی اپنے آپ کو کامن سینس کو استعمال کر کے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک طرف گرمی ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں پیزا چل رہا ہے. ایک طرف گرمی ہے، دوسری طرف ہمارے پاس برگر چل رہے ہیں. ایک طرف گرمی ہے، وہاں ہمارے پاس باربیکیو چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کامن سینس کے خلاف ہے. ایک گرمی ہے تو گرمی کے اندر آپ کو ٹھنڈی غذائیں استعمال کریں. آپ سلاد کا استعمال کریں، آپ جو ہے آپ فروٹ کا استعمال کریں، آپ انگور کا استعمال کریں، آپ پیچ کا استعمال کریں، آپ جو ہے کچھ شیک وغیرہ کا استعمال کر لیں. اسی طریقے سے آپ یہ ٹھنڈی اس طرح چیزوں کا استعمال کریں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کولڈ ڈرنک لے لی اور ٹھنڈی ٹھنڈی آپ نے آئس کریم کھانا شروع کر دی. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. تو ہمیشہ اپنے جسم کو متوازن رکھیں اور متوازن غذائیں استعمال کریں. موسم کے لحاظ سے غذائیں استعمال کریں. جب گرمی ہو تو ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں. اور لیکن ٹھنڈی سے مراد یہ نہیں ہوتی فریج میں رکھ کر آپ نے ٹھنڈی غذائیں استعمال کی. وہ غذائیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو اس میں بھی پھر ایک لمٹ کے طور پر استعمال کرنی ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ نے ماشاءاللہ بنایا کہ جی کچ لسی بنائی زبردست قسم کی. کچ لسی کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بڑی مفید ہے. خاص طور پر جب گرمی ہو جائے نا تو دن میں خاص طور پر جن کو نکسیر کی بیماری ہے تو وہ کیا کریں کہ ایک گلاس یعنی کہ ایک گلاس لے لیں، اس کے اندر یعنی کہ 3 حصہ خالی چھوڑ دیں، ایک حصہ اس میں آپ دودھ ڈال دیں. یعنی کہ آپ یہ لے کے ایک حصہ آپ اس میں دودھ ڈالیں گے اور 3 حصہ آپ اس میں پانی ڈال دیں. اب اس کے اندر اس کو پی لیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جسمانی طور پر آپ کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، اسی پانی کے اندر آپ 4 چمچ ارکے گلاب بھی ڈال سکتے ہیں. اسی پانی کے اندر آپ جو ہے کیا نام ہے ایک یعنی کہ کچ لسی کے علاوہ بات کر رہا ہوں، آپ کیا کریں کہ شکنجی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں گڑ کو جو ہے آپ اس کو اندر وہ کر لیں. گڑ کی تاثیر ویسے گرم ہے لیکن جب پانی کے اندر بنا کے پیتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اب اس کا کیا ہے، گڑ کا ایک شربت بنا لیں، اس کے اندر ایک جو ہے اس کو پی لیں، وہ اگر شوگر نہیں ہے آپ کو تو. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہمارے یہاں کے کامن سینس کو یوز نہیں کرتے. اپنے زبان کے چسکوں کے لیے غذائیں ایسی کھاتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہو ابھی کیا کریں جی، ابھی تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی تو بے چینی ہو رہی ہے. بھائی کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے دبا کر 4 برگر کھا لیں یا 1 برگر کھا لیں یا پیزا کھا لیں؟ تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کو صحت بھی دیں اور آپ کے جسم میں توانائی بھی باقی رہے. ظاہری بات ہے ہم جسم کو توانا کیوں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو صحت مند کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جب توانائی ہوگی، صحت ہوگی تو سبحان اللہ ہم اللہ کی بندگی بخوبی ادا کر سکیں گے. ہم قرآن کی تلاوت ذوق و شوق سے کریں گے. ہم سبحان اللہ کا ذکر ذوق و شوق سے کریں گے. ظاہری بات ہے وہ لوگ جو بزرگ ہیں، یقین جانے کہ پچھلے دنوں بھی ایک کال آئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی اور اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں سجدے میں جاتی ہوں اٹھ نہیں سکتی. اسی طرح بہت سے بزرگ ہیں دل چاہتا ہے کہ وہ رات کو اٹھیں، تہجد کے پابند. ایسے بہت سے بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ کال کرتے ہیں تہجد کے پابند ہیں لیکن اب نہیں اٹھا جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ جسمانی کمزوری پیدا ہو گئی. تو اب خاص طور پر ہمیں جسمانی کمزوری کے لیے پھر ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے. خاص طور پر وہ بزرگ جو اس وقت جن کی عمریں یعنی کہ خاص طور پر جن کی عمریں 40 سے ابو ہیں
بزرگی ہو جاتا ہے یہاں تو آپ کا امیون سسٹم اتنا جلدی ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پوچھے نہیں. تو اس کے لیے کیا ہے سب سے بہترین چیز، ایک تو خاص طور پر جب جسم کا خون کا دوران نہ ہو اور جسم میں تھکاوٹ ہو، تو ناظرین کرام پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج جو ہے کالز کا سلسلہ ہم اتنا نہیں رکھ سکے، کیونکہ ناظرین کرام آپ حضرات کو سمجھا کر، اور ہمارے وقار بھائی بیچارے کوشش بھی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اور بھی شو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں باقاعدہ وہ آپ کو بتلاتے ہیں ہر جگہ پر، ہر جو بار بار بتلایا جاتا ہے کہ یار برائے کرم جب کال کریں تو کال کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں، ٹیلی فون لائن پر بات کریں تو تسلی اور اطمینان سے بات بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ناظرین کرام یہ باتیں تو بار بار ہو چکی ہیں، لیکن اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 40 ابو ہیں اور جسمانی کمزوری پیدا ہو گئی، اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ بیچارے چلنے پھرنے سے قاصر ہیں یا عبادتوں سے قاصر ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ میں بتا رہا ہوں، اس نسخے کو آپ نوٹ کر لیں، اس نسخے کو آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جسم میں توانائی بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، اور آپ اپنے آپ کو جسم میں تھکاوٹ آپ نہیں محسوس کریں گے. اگرچہ آپ کو شوگر بھی ہے تو پھر بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جوں کا دلیا. بزرگ جو 40 ابو ہے وہ جوں کا دلیا نہ چھوڑیں، وہ جو کا دلیا نہ چھوڑیں، وہ کیا کریں؟ جو کے دلیے کو پانی کے اندر بنا کر استعمال کریں، دودھ کے اندر ہرگز استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو دوسرا نسخہ ہے وہ ناظرین کرام وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتلاؤں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جتنے انسان اور مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.